السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہیں۔ اس ماہ کی بہت سارے خصوصیات ہیں اور بہت سارے فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں بتائی ہیں۔ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے، لیکن ہم ان 2 باتوں کو چھوڑ کر جو چیز ہمیں شریعت سکھاتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب اسے صحیح طریقے پر کیا جائے۔ فجر کی 2 رکعت اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے 2 کے بجائے خوشی سے 4 رکعت پڑھ لے، 3 رکعت پڑھ لے، تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی اور نہ اس کی عبادت کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا، بلکہ اس کو الٹا گناہ ملے گا اس پر۔ تو عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں موقع محل کو پہچانو اور موقع شناس کو بھی پہچانو۔ موقع جو ہے اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا اس چیز کو اس وقت کرنا، یہ عبادت کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جگہ دوسری عبادتوں کو لا کر لاگو کر دیا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لیا تہجد کے وقت میں، نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو عبادت کا بھی ایک وقت اللہ نے متعین کر دیا۔ جس چیز کو اللہ نے متعین کیا ہے اس چیز کو اس وقت میں کرنے میں مقبولیت کا ثواب ملتا ہے اسے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کا بھی ثواب دیتے ہیں اور اللہ اسے مقبول بھی کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس وقت میں وہ چیز نہیں کرتا تو مقبولیت اسے اللہ بھی ثواب بھی نہیں دیتے، اسے اس وقت ثواب بھی نہیں ملتا بلکہ اسے گناہ الٹا ملتا ہے اسے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے اندر جہاں اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، وہاں اللہ کے رسول نے اس مہینے میں کرنے کے کام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ 2 کام اللہ کے رسول نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ عاشورے کا روزہ، دوسرا جو ہے 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وصیت کرنا۔ یہ 2 ہی چیزیں فضیلتیں ہیں محرم الحرام کے اندر۔ محرم کے مہینے میں یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں جو ہمارے مسلمانوں نے بدعتی شکل میں لے لیے ہیں، گوشت نہیں کھانا 10 دن، میاں بیوی کو، نئے شادی شدہ جوڑا اگر میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کو الگ کر دیتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو آدمی عبادت نہیں کرتا، محرم کے مہینے میں آدمی کسی نیک کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، بزنسیں نہیں کرتے، دکان نہیں کھولتے، نیا دکان کھولنے سے پریشان، کیوں بھئی محرم کے مہینے کے اندر کام پورا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کو آپس میں نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ان کو محبتوں کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، فوراً الگ کر دیتے ہیں۔ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا،
یہ شریعت اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ آ گیا تو سبیلیں لگنا شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ حضرت حسین کے نام پر شربتیں پلائی جا رہی ہیں، فلاں کے نام سے اسے یہ پلایا جا رہا، فلاں کے نام سے اسے یہ پلایا جا رہا۔ نظر و نیاز کے مہینے شروع ہو گئے۔ بعض بے وقوف اور کم عقل انسان، بےہودہ انسان محرم کے مہینے میں جیسی 9 یا 10 تاریخ آتی ہے تو علاوے جلانا شروع کر دیے، انگار پر بےہودہ شیطان کی طرح ناچنا شروع کر دیے۔ اور جیسی محرم کا مہینہ آ گیا تو بہت سارے نئے نئے طریقے سے بدعتیں شروع ہیں۔ کیا گنائے بتاؤ؟ تو اس طرح شریعت مطہرہ کے اندر، محرم الحرام کے اندر کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ آگ میں ناچنا اور نظر و نیاز کے تحفے لوگوں کو پیش کرنا، محرم کے 10 دن گوشت کھانے پر حرام پابندی کر لینا، بناؤ سنگار نہ کرنا، شادی بیاہ نہ کرنا، یہ سب چیزیں شریعت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے کے 10 دن ہیں، اور محرم کے مہینے کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے۔ ایک تو ہے کہ محرم کے روزے، یہ دوسرا محرم کے 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے کھلانا۔ تو میں مناسب یہی سمجھتا ہوں۔ اور تیسری چیز محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں یاد دلانے والی ہے، وہ حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ تو میں آج مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ آج اس جمعہ کے اندر 2 موضوع پر بیان کروں۔ ایک محرم کے روزے کی فضیلت اور اس کی ابتدا، ایک حضرت امام حسین کو کس لیے قتل کیا گیا، کیا مقصد تھا ان کو قتل کرنے کا۔ انشاءاللہ ان 2 باتوں پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ 10ویں محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں یادگار دن ہے۔ یہ دن وہ 2 ایسے عظیم الشان واقعات کی یاد دلاتا ہے جہاں حق و باطل کی معرکہ آرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا وہ واقعہ ہے جب فرعون کے ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا سلسلہ عروج کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو راہ راست پر لانے کی پوری کوششیں کی، یہاں تک کہ 9 عظیم الشان معجزات دکھائے، پھر بھی وہ اپنے سرکشی سے باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہو گئے، اور فرعون اس کا لشکر پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ دریا کے درمیان میں آ گئے، اور اللہ نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ قومی میوزیم میں موجود ہے۔ سمندر نے بھی اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اس کو زمین کے اندر اسے دفن بھی کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، کیڑے بھی اسے پسند نہیں کیے۔ جو اللہ کا نہ ہو، جو اللہ کے نیک بندوں کا نہ ہو، اسے مخلوق بھی اسے اپنا نہیں مانتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، جو آدمی اللہ کا نہیں ہوتا ساری مخلوق اس کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ دنیا کا بادشاہ بن جائے، چاہے دنیا کا وزیر بن جائے، دنیا کا وہ سب سے بڑا مالدار بن جائے، لیکن خدا کا نہیں تو اس کا کوئی نہیں۔ کہ فرعون کی حالت بھی یہی تھی، اللہ نے دولت دی تھی، شہرت دی تھی، بادشاہت دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر بہت سارے اللہ نے واقعات بیان فرمائے۔ روتا تھا رات میں یہ عبادتوں میں، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میری قوم میرے پر بھروسہ کی ہے، آپ بارش برسا دے۔ اللہ نے دعا قبول کیا، بارش برسایا۔ تو اللہ نے فرعون کی دعا کو بھی قبول کیا، اللہ نے ڈھیل دیا، آج سدھرے گا، کل سدھرے گا، آج سدھرے کل۔ جہاں اللہ نے انسان کو وقت دیتے ہیں تو وقت سنبھلنے کے لیے دیتے ہیں۔ فرعون کو بھی اللہ کے رسول نے بہت سارے معجزات دکھائے۔ چاند کو 2 ٹکڑے فرعون کے سامنے ہوا۔ جنگ بدر کے وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ ان کنکریوں پر کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ حق کہتے ہیں
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھا دوں کیا تم اس کو قبول کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور پڑھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھاؤں گا تو خود اپنے کان کے پاس کنکریوں کو لے جا۔ وہ کانوں کے پاس کنکریاں لے گیا، وہاں کنکریوں کے اندر آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ابو جہل نے کان پر آواز سنی کنکریوں کے پڑتے، پھینک دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کنکریوں پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اللہ نے وقت دیا اسے، نہ مانا، جنگ بدر میں اس کا ختم کر دیا اسے۔ تو فرعون کا بھی یہی ماجرا آیا، بڑے بڑے معجزات دکھائے، نہ سنبھلا، اللہ نے ختم کر دیا اور اس کے جسم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت نمونہ بنا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے جسم کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ قسم کھایا اللہ نے، علماء مفسرین نے اس آیت میں یہی بتایا کہ یہ قسم اللہ نے فرعون کی جسم پر کھایا ہے کہ قیامت تک تیرے جسم کو باقی رکھوں گا۔ کیوں باقی رکھوں گا؟ لمن خلفک آیا، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ میں نے حکومتیں دی تھی، میں نے بادشاہت دی تھی، میں نے ساری چیزیں اس کو عطا کی، لیکن یہ میرے حکم کے خلاف، میرے نبی کے مخالف کھڑا ہوا، آج اس کے حالات ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں کی مخالف کھڑے ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء کی مخالفت باتیں کرنا، علماء کے خلاف کہنا کہ اللہ ان سے انتقام نہیں لے گا۔ تو اس لیے فرعون کی جسم آج اللہ نے اس کی جسم کو باقی رکھا ہے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق اور غرق ہوا، پانی میں غرق ہوا تھا، وہ عاشورے کا دن تھا۔ بنی اسرائیل اس دن کو یوم نجات کی شکل میں منانے لگے اور اس دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، ہم ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تو زیادہ ہم ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اب ان سے زیادہ ہم تو حقدار ہیں کہ ہم جو ہے اس شکریہ پر روزہ رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اصل مقصد ہے عاشورے کا۔ نہ جانے لوگ الگ الگ غلط باتیں کہتے ہوئے الگ الگ چیزیں بنا لیے ہیں۔ عاشورے کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا انتقال ہوا، حضرت امام کو شہید کیا گیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھیں، ایک بات یاد رکھے، عاشورہ محرم کے جو 10ویں تاریخ ہے، اس 10ویں تاریخ کی فضیلت حضرت امام کے حسین کی فضیلت شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے آئندہ سال۔ تو حضرت امام حسین کا انتقال کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، کہ ان کو شہید اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ 10 محرم جو تاریخ ہے، اس کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی فضیلت اس دن کی فضیلت اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے۔ تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہود بھی روزہ رکھنے لگے، اللہ کے رسول بھی حکم دیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم تو اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ ایک بات تو یہی ہے، جس طرح یہودیوں میں یوم عاشورہ کے روزے کی روایت تھی، اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں قریش میں روزہ رکھنے کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے۔ مدینہ میں یہود تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور مکہ کے اندر کفار رہتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں روایت اس کی بھی ملتی ہے۔ مگر قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ کچھ الگ تھی، اور مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کی روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں جو روزہ رکھتے تھے
مکہ والے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو کچھ نجات مل گئی؟ کہ ان کے لیے کوئی کامیابی مل گئی؟ نہیں، بلکہ اصل یہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان کا روزہ رکھنے کا مقصد حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش جو روزہ رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی وجہ سے، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا، جیسے آپ دیکھیں حج کے دنوں کے اندر جیسا کعبۃ اللہ پر کپڑا چڑھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلاف چڑھایا کرتے تھے کعبے پر، اور جس دن کعبے پر غلاف چڑھایا کرتے تھے اس دن پورے قریش مکہ جو ہے روزہ رکھتی تھی، قریش مکہ روزہ رکھتے تھے وہاں پر، کیونکہ کعبۃ اللہ ان کے نزدیک اس وقت بھی عظیم تھا اور وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کی وجہ سے، فرعون سے کامیابی ملنے کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ دونوں میں اتنا فرق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے مکہ، جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو قریش کے ساتھ اللہ کے رسول بھی مکہ روزہ رکھتے تھے، اور حضرات صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے وہاں پر۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اختیار دیا، جو چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو گویا کہ مکے کے اندر بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یوم عاشورہ کے دن وہاں مکے کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ تو دونوں جگہ روزے ہیں اور دونوں کی جگہ الگ الگ باتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عاشورے کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت میں اس دن روزہ رکھتے تھے، قریش جس طرح روزہ رکھتے تھے، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوا تو عاشورے کے روزے کا حکم چھوڑ دیا گیا، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ حالانکہ یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اس وقت، جس وقت یہود روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں حیات رہا، خدا نہ خواستہ اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ ابو داؤد کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے۔ حضرات سامعین، یوم عاشورہ کا روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے مگر اسلام میں اس کی اہمیت کم بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اگر اللہ کے نزدیک کوئی روزہ ہے وہ محرم کا مہینہ، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک جس طرح تہجد کی نماز ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اللہ کے نزدیک فضیلت والا روزہ جس میں اللہ ثواب زیادہ دیتے ہیں وہ محرم کی 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں 10 محرم کو روزہ رکھنے کی۔ تو ایک بات محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم کی تاریخ کو 2 باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، میں بہت اہم بات لے جا رہا ہوں اس وقت، 10 محرم کا دوسرا یادگار ہمیں واقعہ اگر یاد آتا ہے تو واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا المناک حادثہ ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ اس کا صدمہ سہتی رہے گی۔ حضرت امام حسین جگر گوشہ رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال تھے۔ اسی دن حق کی گواہی دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت یعنی افراد خاندان سے محبت محض جذباتی معاملہ نہیں ہے بلکہ عقید ایمان کا معاملہ ہے۔ یہ اس پاکیزہ خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان پاکیزہ نہیں ہے، اور اس عظیم خاندان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی خاندان عظیم نہیں ہے،
کیونکہ اس خاندان کے سربراہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے اہل خانہ یعنی ان کے ازواج مطہرات اور ان کی اولاد کی پاکیزگی کے سلسلے میں خود قرآن نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح وہ پاک و صاف کر دے. تو اللہ نے ان کی پاکیزگی اور برگزیدہ اور افراد خاندان کو اپنی جگہ بطور نمونہ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا. خدا جس خاندان کی پاکیزگی کا اعلان کر دے، خدا جس خاندان کی تعریف کر دے، خدا جس انسان کو سلام کا پیغام دے دے، کہ وہ دنیا کے اندر الیاذ باللہ ذلیل ہو سکتا ہے؟ وہ سادان خاندان کی عزت کرو، ان کو ذلیل نہ کرو، ان کو رسوا نہ کرو. آج کے زمانے کے اندر تو نئے نئے سید خاندان کے مل جائیں گے. یاد رکھنا جو سید خاندان کا نہیں ہے اپنے آپ کو سید کہنے والا گنہگار، حرام ہے اس طرح نسب بدلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات کو منع فرمایا. نسب بالکل بدلنے کی اجازت نہیں. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اللہ کے رسول نے ان کو پالا تھا، جن کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اور لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا کہ یہ میرے بیٹے نہیں ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ لے پالک بیٹے کا نسب بدلنا بھی حرام ہے. تو خاندان کا نسب بدلنے والے آج بہت سارے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں. سید کے اخلاق، سید کی پاکیزگی، سید کی بات چیت میں جو انداز ہوتا ہے، اس کی زندگی کے انداز ہوتا ہے، اور جو نبی کا تڑپ و غم اس کے دل میں ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتا. اتنا اس کے ہر چیز کو پہچانا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے. وہ شجاعت والا ہوتا ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے، اور نبی کا درد و غم لے کر ساری دنیا میں چلنے والا ہوتا ہے. اور کفر کو بدعت کو پسند نہیں کرتا. وہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ جو لبادہ پہنے ہوئے سید کا مزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھی میں سید خاندان کا ہوں، حرام ہے. اس طرح حرام ہے جو نسب بدل رہے ہیں. خاندان اگر تم سید کے ہو تو لوگوں کے سامنے اس طرح شہرت نہ پھیلاؤ کہ میں سید خاندان کا ہوں. عمل سے ظاہر کرو تاکہ لوگ تمہارے صحیح بات کو دیکھ کر، تمہارے چلن کو دیکھ کر پہچان سکے تم سید خاندان کی ہو. اور میں آپ حضرات سے یہ بھی کہتا ہوں کہ تم تحقیق نہ کرو کہ اگر تم کوئی یہ کہے کہ واقعتاً میں تم سید تحقیق نہ کرے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں سید خاندان کو کہے کہ ہاں بھی اللہ نے آپ کو مبارکباد دے، آپ صحیح ہیں، تو اللہ آپ کے لیے کامیابی کے فیصلے کریں. تو سید خاندان ہے، آپ اس کی بھی تحقیق نہ کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک گاؤں کے اندر رات میں بارش پڑی، جس کی وجہ سے پورا گاؤں سمسام ہو گیا اور سمندر کا پانی پورا اس گاؤں میں گھس گیا. وہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ ان بچوں کو لے کر اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گئی. جہاں وہ گئی اس علاقے کے اندر وہاں پانی نہیں گھسا ہوا تھا. آدھی رات تھی، دروازہ کھٹکھٹائی تو ایک مسلمان آدمی نے دروازہ کھولا. وہ مسلمان عورت کہنے لگی، دیکھو میں سید گھرانے کی ہوں، میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہوں، میں آل محمد ہوں، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں. میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ میرا گھر سارا ڈوب چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے، پناہ دے دے، اللہ آپ کی دنیا آخرت دونوں بنائے گا. وہ مسلمان آدمی پوچھنے لگا،
तुम सैयद हो तो बताओ मुझे कोई प्रूफ, कोई सनद बताओ तुम्हारी मुझे। वो बड़ी अफसोस के साथ वह औरत बाहर चली, एक दूसरे घर के पास गई जो पंडित का घर था, पुजारी था वो। उससे घर में गई, दस्तक दी तो घर दरवाजा खुला तो उसको बताया मैं सैयद घराने की हूं। कहा कि अच्छी बात, तुम अंदर आ जाओ। रात पूरी उसकी मेहमान नवाजी की, वो भी वहां, वो औरत भी सो गई, ये मर्द भी जो पंडित था ये भी सो गया। अब वो मुसलमान जो उस औरत को भगाया था जो सैयद कहने की वजह से, वो रात में सो रहा था, ख्वाब में देखा कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए और ये आदमी जन्नत में जाना चाह रहा था और जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और जो अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखे वो सही ख्वाब है। वो आदमी जन्नत के दरवाजे में घुसना चाह रहा, अल्लाह के रसूल जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो कह रहा है कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसे जाओगे? कहा कि मैं ईमान वाला हूं, मैं आप पर ईमान रखता हूं। मैंने आप ने जिस कलमे को लाया मैं उस कलमे को पढ़ा हूं। मैं आपको रसूल मानता हूं, मैं अल्लाह को खुदा मानता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तुम तो जुबान से कह रहे हो, प्रूफ मुझे बताओ क्या है। जब तक तुम इसकी सबूत पेश ना करो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। बड़ा वो आदमी परेशान हुआ, ख्वाब से फौरन उठा तो कहा कि वाकईतन ये जुमला मैंने उस औरत से भी कहा था। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त उस आदमी से ख्वाब में यही कहा कि जब तेरे घर पर मेरे अहले बैत में से एक खानदान वाली औरत तेरे घर के पास आई और आकर तुझे कहीं मदद के लिए पुकारी तो उससे प्रूफ मांगा, तो मैं जन्नत में जाने के लिए भी कहता हूं कि तो प्रूफ दिखा। जन्नत तेरी तो नहीं है, तेरे बाप की तो नहीं है, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूं, मैं या अपने अल्फाज में कह रहा हूं, तेरी तो नहीं है। तो जब जन्नत तेरी नहीं तो फिर जाने के अंदर तुझे हक कहां से मिल सकता है तुझे? तो आदमी फौरन होशियार हुआ, फौरन नींद से जागा, भाग कर आया, उस पंडित के पास आया और वो पंडित को आकर दरवाजा खटखटाया, कहा कि उस औरत को मेरे घर पर भेज दो। उस पंडित ने बहुत बेहतरीन जुमला कहा, बहुत बेहतरीन जुमला कहा। उसने, वो पंडित ने उस मुसलमान आदमी से कहा दीन देखकर नहीं बल्कि दीन बगैर देखे कबूल किया जाता है। अकाइद पर दीन बाकी रहता है, देखकर दीन बाकी नहीं रहता। तो जिस ख्वाब को तू देख रहा था उस ख्वाब को मैंने भी देखा, अब मैं ईमान कबूल कर चुका हूं, अब मैं मेहमान को नहीं भेज सकता। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आप हजरात को कि सैयद से आप ये ना पूछो कि तू प्रूफ बता मुझे, कह दे कि हाँ सैयद है, अच्छी बात मान लें आप उनसे, क्योंकि इनकी पाकीज़गी और इनकी बुजुर्गी और इनके खानदान की बढ़ोतरी और उनकी इज्जत अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मेरी अल्लाह की किताब है, दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने में अपने खानदान को छोड़कर जा रहा हूं। तुम लोगों के दरमियान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे खानदान की हिफाजत करना। जान चली जाए रसूल के खानदान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस पाकीज़ा खानदान का वो अजीमुल मर्तबत इंसान जिसको खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूट कर पार किया हो, मजलूमाना तरीके से शहीद किया जाए, उम्मत मुस्लिमा इसको कैसे भूल सकती है जिस अल्लाह के रसूल ने इतनी मोहब्बत की हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में सुनाता हूं आपको, हजरत अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु वो अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दोनों गिरते पढ़ते अल्लाह के रसूल के पास आ गए और मिंबर पर अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन देखा, मिंबर से फौरन नीचे उतर गए और उन दोनों को उठा लिया
اور سرخ قمیص پہنے ہوئے، وہ دونوں خود سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے. منبر پر اللہ کے رسول اٹھا کر ان کو تشریف لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارے مال اولاد تمہاری آزمائش ہے، میں ان دونوں کو دیکھ کر تو مجھے صبر نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کیا، اس لیے میں اٹھا لیا اور پھر یہاں بیٹھا. اللہ کے رسول خطبہ دینا شروع کیے. ان سے اتنی محبت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اس لیے 10 محرم کا دن امام حسین کی شہادت کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے یہ مقدس لہو آج بھی تازہ اور گرم ہو. امام حسین کی شہادت کا جو لہو بہایا ہے وہ مسلمانوں سے آنسوؤں کی شکل میں خراج عقیدت اور حصول کرتا ہے وہ، اور مسلمان اپنی آنکھوں سے اس کو پیش کرے، اللہ کے سامنے رو کر دعا کرے اے اللہ یہ ہمارے سے حفاظت نہیں ہو سکی، اور ان سے دعا کرے کہ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. حضرات سامعین، بہت اہم بات پر میں آیا ہوں، بھی میں بہت اہم بات پر میں آیا ہوں. اس بات کو ہر ایک آدمی اس دل پر لکھ لینا، اس بات کو دل پر لکھ لینا. بہت اہم پوائنٹ پر میں آیا ہوں، کیونکہ دنیا کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، کوئی آدمی بغیر مقصد سے کوئی کام نہیں کرتا. دکان کھولا ہوا آدمی بھی بغیر مقصد سے کوئی کام نہیں کرتا. بزنس کرنے والا بھی کوئی بغیر مقصد سے نہیں کرتا. تو یہ صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ اہل بیت جو شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا مقصد تھا؟ حضرات سامعین بغور سنیں، فوراً اس بات کو فوراً سنیں. دیکھیے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے کس بات کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا، انہوں نے کس چیز کے لیے جان دی، انہوں نے کس مقصد کے خاطر جام شہادت نوش فرمایا. تو مقصد حضرت امام حسین نے کہا کہ ہم گردنیں اس لیے کٹانے آئے ہیں، ہم اپنے خاندان کو، ہمارا خاندان اس لیے یہاں اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوا ہے کہ خلافت اللہ کی امانت ہے. یہ اس کا وراثت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق استحقاق سے ہے. مسلمانوں کی خلافت کا حقدار وہ ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ صالح اور پرہیزگار ہے. اب یہاں رک کر میں 2-3 باتیں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں. خلافت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی امانت ہے، یہ دین کی محنت اور جو ہے دنیا کی حفاظت کرنا، دنیا کی لوگوں کی حفاظت کرنا، سیاست میں صحیح طریقے سے حصہ لینا، سیاست سے لوگوں کے برائیوں کو ختم کرنا، اور لوگوں پر صحیح طریقے پر امیر کو مقرر کرنا. اور یہ دنیا اللہ کی ہے اور نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرے. جو آدمی چاہے من پر نہیں لے سکتا. آج مسجدوں کی ذمہ داری دیکھیں، وہی جواڑی، وہی کبابی، وہی سود خور، وہی داڑھی مونڈا، وہی گنہگار، وہی شرابی انسان، وہی لوگوں پر روبداری کرنے والا انسان آج مسجد کا ذمہ دار بنا ہوا ہے. فجر کی نماز بھی چھوٹی ہوئی ہے، اس کی گالیاں اس کی زبانوں سے نکل رہے ہیں. مسجد کا ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے، مدرسے کا ذمہ دار یہی بیوقوف بیٹھا ہوا ہے. یہ ذمہ داری اللہ کی امانت ہے. ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے. لوگ مجھے اعتراض یہی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ مسجد کی ذمہ داروں کے بارے میں، مدرسوں کی ذمہ داری کے بارے میں آپ کیوں اتنا بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اللہ کی امانت ہے. مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تمہاری نہیں امانت، بلکہ اس ذمہ داری کو سنبھالنا، اس ذمہ داری کو پورا لے کر چلنا یہ نیک بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو آپ لوگوں کے لیے حق ہے کہ اس ذمہ داری علماء کے حوالے کریں. آپ کیوں آپ کمیٹی میں اور مدرسوں کی ذمہ داری میں علماء کو نہیں لیتے؟ بتاؤ مجھے. کیونکہ تمہارا بھانڈا پھل جائے گا،
تمہاری ساری کرتوتیں عوام کے سامنے آ جائے گی، اس لیے تم قبول نہیں کرتے ان لوگوں کو۔ تو یہ ذمہ داریاں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرات سامعین، تو مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا سیاست میں ذمہ داری ہو، یہ علماء کا حق ہے۔ یہ جب تک علماء اس کی ذمہ داری پوری سنبھالتے رہے، انصاف کے ساتھ یہ دنیا چلتی رہی۔ 7 بر اعظم پر حکومت کرنے والا انسان، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا انسان، کیا عالم نہیں تھا؟ کیا علم نہیں تھا حضرت عمر کے پاس؟ ان کی مثال تو ہم ایک بیان کرتے ہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں انسان ہمارے سامنے ملیں گے۔ یہی تو بات ہے کہ خلافت اللہ کی امانت ہے اور اس کا تعلق وراثت سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کا معاملہ کیا ہے آج؟ باپ مرا تو بیٹا بیٹھا، وہی بیٹا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، یہودیوں کی جھولی میں پڑا ہوا تھا، آج آیا جہاں کعبۃ اللہ میں طواف کی اجازت نہیں، آج وہاں کھوٹے پہنا ہوا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر ڈسٹینس کے ساتھ طواف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کھوٹوں کے اندر، شراب کے اڈوں کے اندر، جواڑی، ساری چیزوں کے اندر وہاں رعایت دی جا رہی ہے۔ کیوں عبادت کے اندر رعایت نہیں مل رہی ہے؟ جس زمین پر اللہ کے رسول نے قدم رکھ کر چلا تھا، جس زمین پر حضرات صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، آج اس زمین پر اللہ کا نام لینا بھی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ جہاں خلافت اللہ کی امانت ہے، وہ اس کو امانت کو اگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی، آج حالات یہی بنیں گے۔ وراثت کا تعلق اگر ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا بنے گا، میرے بعد یہ بنے گا، میرے بعد وہ بنے، ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ باپ اگر نیک ہو تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹا بھی ولی بنے۔ باپ اگر نیک آدمی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹا بھی نیک آدمی بن جائے۔ دنیا کی مثال ہے، اللہ کا اصول ہے یہ بھی۔ شرابی کے پیٹ میں اللہ جو ہے نیک انسان کو پیدا کر دے، جواڑی کے پیٹ میں اللہ ولی کو پیدا کر دے، آزر جیسے انسان کے پیٹ سے اس کے گھر میں اللہ نے نبی کو پیدا کیا۔ تو اللہ کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے یہ۔ تو یہ ان الارض یورثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کی وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو آج جو تم ظلم کر کر جو لوگوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو ہم صدر مانیں، آپ کو ہم امیر مانیں، ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر میں مثالیں بہت پیش کر سکتا ہوں ایسی، جن لوگوں نے اس طرح کی حکومتیں لوگوں پر ظلم کر کے ذمہ داریاں لی ہیں، آج میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو میں بتا سکتا ہوں، آج وہ لوگوں پر جو روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ مثال بیان کر سکتا ہوں میں اس کی۔ تو یہی تو حضرت حسین کی شہادت تھی۔ تو میں آپ علماء اکرام جو ذمہ دار یہاں آج علماء اکرام بھی جو یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک درخواست یہی کرتا ہوں، اگر آپ ذمہ داری نہ سنبھالیں، اگر آپ ان چیزوں میں آگے نہ بڑھیں، عوام آپ کو ڈھکلنے کی کوششیں کرے گی، عوام آپ کو یہ فتویٰ دے گی کہ عالم کا سیاست میں جانا حرام ہے، عوام آپ کو فتویٰ دے گی کہ مسجد کا ذمہ دار بننا عالم کے لیے حرام ہے، عوام اگر آپ کو اس بات کا فتویٰ دے کہ علماء کے لیے مدرسے کا ذمہ دار بننا حرام ہے، آپ ان سے ڈرے نہیں۔ نیک لوگوں کا دنیا کے اندر وجود دنیا کی بقا ہے۔ جب تک نیک لوگ ذمہ داری نہ سنبھالے، آج یہ اپنے حکوموں پر لیتے ہیں اور بے وقوف ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اتنی بڑی محنت، اگر علماء اس کی ذمہ داری نہ سنبھالتے، اللہ حفاظت کرے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اسرائیلی روایت ہے کہ علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں، نبی پر ان کو نبوت ملی ہے لیکن یہ علماء کو نبوت نہیں ملی۔ تو بنی اسرائیل کیا معمولی بات تھی نبی ان کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے، یہاں سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں ملا کر ان کے درمیان جتنے بھی انبیاء سب بنی اسرائیلی تھے، اسرائیل انبیاء تھے، ان کے پاس نبوت ہے، لیکن یہ امت کے پاس انبیاء علماء کے پاس نبوت نہیں۔ فرق اتنا ہی ہے، آپ پر ذمہ داری ہے،
آج حالات ایسے ہیں، سب جانتے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے علماء اس سے سبق حاصل کر لیے ہوگے. اگر ابھی بھی آپ حضرات اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالیں تو بڑا افسوس کا مقام ہے مجھے. تو یہی بات حضرت امام حسین نے کہا تھا، خلافت اللہ کی امانت ہے، اس کا وراثت سے تعلق نہیں ہے، یہ بن گیا، اس کا تعلق استحقاق سے ہے. جو اس کا مستحق ہے وہی اس کی حکومت کر سکتا ہے. مسلمانوں کی خلافت کا حقدار وہ ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ صالح اور پرہیزگار ہے. قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا، ان الارض یورثها عبادی الصالحون، بے شک اللہ زمین کی وارث میرے نیک بندوں ہوں گے. اللہ نے خود فرمایا بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. امام حسین نے جس شخص کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھا، اس کے خلاف خروج کیا. وہ جانتے تھے کہ فوج حکمران کے پاس ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ حکومت کی تلوار کے خوف سے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اہل بغداد عزم اور حوصلے کا مظاہرہ نہیں کریں گے. پھر یہ بھی وہ مٹھی بھر صحابہ کو لے کر اور مومنوں کی جماعت کو لے کر میدان کربلا میں اتر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے یزیدی فوجوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. امام حسین کی شہادت اسلام کو زندہ کرنے والی ہے. انقلاب اور تحریک کا آغاز ہے یہ. اس تحریک کے علم بردار ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. تم جتنا بھی دبانا چاہو یہ پیدا ہوتے رہیں گے. حضرات سامعین اکرام، مصلحت اندیش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی فوج سے مٹھی بھر مسلمانوں کے ٹکرانے کا حاصل ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. مگر جو لوگ حق کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو مسخ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں نا، اور مسلمانوں پر صالح اور متقی افراد کی خلافت کے آرزومند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق کے خاطر دار ہر زمانے میں کم رہے ہیں اور باطل ہمیشہ لاؤ لشکر میں آگے رہا ہے، مگر ہر زمانے میں صاحب عظیمت لوگ اٹھتے رہے ہیں اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی یہ مثال ہمیں ملتی ہے. جنگ آزادی کے موقع پر کیا ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان نہیں کیا؟ سارے کافروں کے پاس، سارے ان انگریزوں کے پاس ساری چیزیں میسر تھی، لیکن علماء کرام کی فوج چھوٹی تھی. شاملی کے میدان میں اتر گئے، لیکن ظاہری طور پر ان مسلمانوں کو اور علماء کو تھوڑی سی جنگ شکست ہوئی، لیکن اللہ نے فیصلہ مقدر کا پلٹ دیا. لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے آزادی کا مقدر نصیب فرمایا. یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے جو قریب کے حالات کو ہم دیکھ کر آزما سکتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر شہید ہوئے، ان کی روحوں کو سلام ہو، ان کا روحانی پیغام عام ہو، ان کا جذبہ حق مسلمانوں کے جذبات کا امام ہو. ان تمام شہداء اسلام میں حضرت امام حسین کی شہادت خصوصی مرتبے کے حامل ہے، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے، کرتے رہیں گے پیش شہادت حسین کی، کرتے رہیں گے پیش شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی حصول، چڑھ جائے کٹ کر سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. کیا بہترین شعر انہوں نے کہا. اس لیے حضرات سامعین، میں نے خطبے کے شروع میں بھی آیت کریمہ تلاوت کیا تھا، جس میں اس آیت کا پس منظر ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایمان والوں، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ آج کل کے حالات بھی ہمارے لیے ازمودہ ہیں، آج کل کے حالات بھی ہمارے لیے بڑے پریشان حالات ہیں. ان حالات میں اگر مسلمان ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، نماز ہے، صبر ہے، روزہ ہے. صبر سے بعض علماء نے روزہ بھی لیا ہے، کیونکہ صبر سے مراد صرف آدمی تکلیف کو برداشت کرنا ایک معنی یہ بھی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، حالات جو بھی آئے اس پر صبر کرے. روزے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں.
جیسا کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کیا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، چھوٹے بچوں کے گلوں میں تیر مار کر گھونپا گیا، پانی کا قطرہ تک جانے نہیں دیا۔ پانی پلانے کے لیے لے گئے بچے کو، پانی پلا رہے تھے، منہ سے پانی اتر ہی رہا تھا حلق کے اندر، تیر مارا تو حلق کے اندر گھسا، پانی وہاں سے رک گیا، جان چلی گئی۔ صبر کیا وہاں پر انہوں نے، مرتے دم تک نماز کو نہیں چھوڑا۔ سورج ڈوب رہا ہے، اعلان کیا عصر کی نماز کا وقت قریب ہے میرے لیے، نماز وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے جائے۔ نماز پڑھے، سجدے میں گئے، سر قلم کر دیا گیا۔ بتانا یہ چاہا کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آخر کار وہ لشکروں کی حالت میں اس واقعات کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر ان لوگوں کے حالات میں سناؤں جو ان پر اللہ کے عذابات آئے ہیں، کس طرح اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، کس طرح اللہ نے ان کو دنیا کے لیے عبرتناک بنایا، اس واقعات میں جانا مناسب نہیں۔ صرف یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ ان کے مرتے وقت، یہ ایک مؤرخ نے خود لکھا ہے کہ ان کے مرتے وقت ان کے ناک سے سانپ نکل رہے تھے، ان کی جسم سے کیڑے بہ رہے تھے، جتنے لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا۔ تو یہ صبر تھی اور یہ نماز تھا جو اللہ کے راستے میں انہوں نے ان چیزوں کو پورا پکڑا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرمانے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے آگے مسلمانوں کو اس بات کا اطمینان دلایا اور مسلمانوں کو اللہ نے اس بات کا احساس پیدا کرایا کہ جب بھی تمہیں اس اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آئے، مال قربان کرنے کا وقت آئے تو پیچھے نہ ہٹو، اور جان چلی بھی جائے تو پیچھے نہ ہٹو، اور جو پیچھے لوگ ہیں ان شہداء کے بارے میں افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ شہید جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اللہ فرمانے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو کھانا دیا جاتا ہے، شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں خود فرمائے کہ شہید کو کھانا دیا جاتا ہے، اور شہید جو آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا، اس کی جان کو، اس کی روح کو اللہ ایک پرندے کی شکل میں بنا کر جنت میں پھراتے ہیں۔ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ شہادت اسے مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں شہادت یہ معمولی بات نہیں ہے یہ، اس لیے جب بھی ہمیں موقع ملے اپنی جان اور مال کو قربان کرے، لیکن اس سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے اپنے دل کو بنائے، حالات جو بھی ہو اپنے دل کو سنوارنے کی کوششیں کرے، نمازوں کی پابندیاں کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، نیک لوگوں کی اطاعت کرے، علماء کی قدردانی کرے، دین اہل علم کی قدردانی کرے، مساجد کی قدردانی کرے، مدارس کی قدردانی کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ ان اپنی زندگیوں کو کھپا دیا۔ جب بھی وقت آئے تو کوئی شرابی کبابی اللہ کے راستے میں پہلے تیار نہیں ہوتا، یہی علماء سب سے پہلے کھڑے ہوں گے آپ کے لیے۔ آج بھی انہی کی محنتوں کی وجہ سے، آج بھی انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی راتوں کی آہٹیں، ان کا راتوں کا رونا، ان کی راتوں کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں آج دنیا کے اندر باقی رکھے ہیں۔ اس لیے علماء کی قدردانی کریں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو ہم مردہ نہ کہیں۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ حسین تیری قربانی پر سلامت ہو، حسین تیری شہادت پر تیری سلامتی ہو، حسین تیری عزت پر، تیرے جو بھی تیرے اس پر اٹھے آواز، سب سے پہلے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیری جس چیز پر کوئی بھی انگلی اٹھائے ہم تیرے لیے قربان ہیں۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ یہ یادگار ہمارے لیے مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ کی عبادتیں کریں، اور 10 محرم میں جو کچھ بھی جو خرافات و بدعات، جو محبت کے نام سے امام حسین کے نام سے جو کھچڑا پکایا جاتا ہے، یا امام حسین کے نام سے جو کربلا کی یادداشت کے لیے جو منتوں کے لیے جو علاوے بنائے جاتے ہیں، بنگلور کے اندر بھی خصوصاً اس طرح کی بہت ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔
شریعت مطہرہ کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس محرم کو آپ روزہ رکھے، اپنے گھر والوں کو کھلائے پلائے، اور حضرت امام حسین کی زندگی کو یاد رکھے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوششیں کرے۔ یہ نہیں کہ بس ان کی محبت میں آ کر علاوے بنا لیے اور انگار میں کودنا شروع کر دیے، جسم پر مارنا، تکلیف دینا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ کو اجازت کہاں سے مل گئی؟ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جسم دیا ہے، اس کو بے تکلیف، بے ضرورت اس کو کاٹنا، پیسنا، اور پھر جو ہے اسے لوگوں کے سامنے تشہیر کرنا۔ اور بعض بے وقوف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی 10 محرم کی رات یا 9 محرم کی رات آتی ہے تو آگ کی طرف جہاں دوڑا جاتا ہے وہاں پورے نکل جاتے ہیں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اللہ سے ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اتنی بڑی کھلم اللہ کی نافرمانی کی جائے کہ اللہ کو پسند ہے۔ تعزیہ کرنا، اس طرح کے بہت سارے محرم کے اندر جو کرتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس 10 محرم کی یاد آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بس یہ کریں کہ وہاں سے زندگی کو پلٹیں، حضرت امام حسین کی زندگی کو اپنائے۔ ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیے محبت ایک ہے عملی محبت، ایک ہے دلی محبت۔ دلی محبت تو ہر انسان کرتا ہے، عملی محبت انسان صرف ایک دن کی یادداشت میں، اب جیسا کسی کی ماں مر گئی تو سال میں ایک مرتبہ برسی کر لیے تو پھر ہو گئی بات۔ ماں کی اگر پیدائش کی یادداشت آ گئی تو سال میں ایک مرتبہ اسے رو لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہماری زندگی کو ان کی اس میں ڈھال دے کہ وہ کس طرح اوصاف میں تھے، ان کی صفتوں کو اپنائے، داڑیاں چھوڑے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے اخلاق کو ان جیسے اخلاق بنائے، اور اپنے اللہ کے سامنے مقبولیت کی دعائیں کرے کہ اللہ ہمیں بھی اللہ آپ کے راستے میں قبول فرمائے، اللہ آپ کی دین کی محنتوں میں قبول فرمائے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ محرم کے مہینے آ گئے، کودنا شروع کر دیا، اس طرح کیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت سے اس طرح کوئی لینا دینا ہے۔ جیسے تعزیے ہیں، جیسے انگار میں کودنا ہے، کھچڑا پکا کر کھلانا ہے، 10 محرم تک گھروں کے اندر گوشت نہیں پکانا، 10 محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں شادیاں بیاہ نہ کرنا، اور میاں بیوی کو 10 محرم میں نئے جو شادی شدہ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔